خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے اندر ہم پہنچے تھے مضارع پر، اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مال کی مکان ہوتا ہے یا کوئی زمین، مال کی مکان نہیں، مال کی زمین، یا یہ کہ کوئی زمین کسی دوسرے غیر مالک کے اختیار میں ہوتی ہے. وکیل ہوگا کسی مال کی زمین کا، یا خود مالک یا مالک کا وکیل. اس کے پاس زمین ہے تو وہ اپنی زمین کسی شخص کو دیتا ہے تاکہ وہ کھیتی کرے، وہ کاشتکاری کرے، اور زمین میں زمین کو کاشت کرے. تو اس کے بدلے میں، زمین دینے کے بدلے میں وہ کیا کرتا ہے؟ کاشت کی ہوئی چیز، فصل جو ہے کاشت کی ہوئی ہے، فصل کا کچھ حصہ زمیندار کو دیتا ہے. عام طور پر رواج ہے نصف دینے کا، کبھی کبھی اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپس میں کیا کچھ طے کیا. کیا نصف پر دونوں راضی ہو گئے، ایک تہائی اور دو تہائی پر راضی ہو گئے، ایک چوتھائی اور تین چوتھائی پر راضی ہو گئے، کس چیز پر راضی ہو گئے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ راضی ہوئے یا نہیں ہوئے. یعنی کچھ حصہ پیداوار کا مال کی زمین کو یہ کاشتکار دیتا ہے، اور کچھ حصہ خود رکھتا ہے. خود کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ جو اس نے محنت کی ہوئی ہے اس محنت کا اجر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. زمین والے کی ہے، زمین میں کوئی کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو پیداوار ہوگی تو پیداوار کا کچھ حصہ مالک کی زمین یا زمین جس کے اختیار میں ہے وہ لے گا، اور کچھ حصہ جو کاشت کرے گا وہ لے گا. اس کو مضارع کا ہم نے بتا دیا، اس کو مضارع کہتے ہیں. تو ہم نے شرائط مضارع پڑھنا شروع کیا تھا، اور شرائط مضارع میں ہم نے 4 پوائنٹس مکمل کیے تھے. اب پانچویں شرط یہ ہے کہ مدت مضارع جو ہے، مدت مضارع یعنی کتنی دیر کے لیے ہے یہ زمین کاشتکار کے پاس. مدت مضارع یہ مشخص ہونا چاہیے، 4 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، چند ایک مہینوں کے لیے، لیکن مشخص ہونی چاہیے. یہ مدت، یہ وقت مشخص ہونا چاہیے، ڈیفائنڈ، ویل ڈیفائنڈ. یہ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ زمین کتنی دیر کے لیے کاشتکار کے پاس رہے گی، لیکن کم سے کم حد اقل، لیکن حد اقل یعنی کم سے کم اتنی ہو، حد اقل اتنی ہو، یعنی مدت اتنی ہو کہ جس میں پیداوار جو بو دیا اس میں بیج
پیداوار جو ہوگی اس کا حصول ممکن ہو، پیداوار کا حصول ممکن ہو. یہ نہیں کہ پیداوار 6 مہینوں میں بن جائے گی، 3 مہینوں میں پیداوار حاصل ہوگی تو آپ صرف 1 مہینے کا مظاہرے کا معاہدہ بنا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. کم سے کم جتنی دیر میں ایک فصل نکلے گی، حاصل ہوگی، وہ مدت کم سے کم ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ جتنی مرضی اتنی ہو. تو یہ شرط نمبر 5. شرط نمبر 6. شرط نمبر 6 یہ ہے کہ زمین، جو مالک زمین دے رہا ہے کاشتکار کو، وہ زمین جو ہے وہ قابل کاشت ہونی چاہیے، قابل کاشت ہونی چاہیے. قابل کاشت یعنی زرخیز ہونی چاہیے. زرخیز ہو زمین زرخیز ہونی چاہیے. جو کچھ بونا ہے اس میں، جو کچھ اس میں کھیتی کرنی ہے، اس کھیتی کے قابل ہونا چاہیے. کھیتی کے قابل، قابل کاشت یا زرخیز کے معنی ہیں کھیتی کے قابل، کھیتی کے قابل. ورنہ آپ اس کو دیں گے ایک پہاڑی رقبہ دیں گے اور آپ اسے کہیں گے اس میں آپ ندرو کاشت کریں، کر سکتا ہے کیا؟ نہیں. لہذا اس میں مظاہرہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا آپ کہیں گے کہ یہ ہمارا خوشحال سر ہے، اس کے 3 کنال میں آپ کو دیتا ہوں، اس میں آپ گندم بو دیں، گندم اس میں بو دیں، تو نہیں ہو سکتا. تو کھیتی کے قابل ہونے، جو بھی کھیتی ہوگی اس کھیتی کے قابل ہونا چاہیے. نمبر 6. اور نمبر 7، جو مالک ہے، مالک کی زمین کیا کرے؟ مظاہرے کی زمین کو معین کرے. کبھی زمیندار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے 2-4 ٹکڑے ہوتے ہیں زمینوں کے، قطعات اراضی بہت سارے ہوتے ہیں، بہت زمینیں ہوتی. ایک زمین فلان جگہ ہے، دوسری زمین فلان جگہ ہے، تیسری زمین فلان جگہ ہے. تو کون سی والی زمین مظاہرے میں لانی ہے تو وہ معین ہونی چاہیے. فلان جگہ والی زمین آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ دوسری جگہ کی زمین آپ کو نہیں دے رہا، وہ کسی اور کے دے رہا ہوں. یہ معین ہو. مالک کی زمین اپنی زمین کو معین کرے. اور اس کے بعد نمبر 8، جو متعاقدین ہے، متعاقدین کے معنی کیا ہے؟ متعاقدین کیا ہے اس کے معنی؟ یہ کئی بار آپ نے پڑھ چکا یہ لفظ. ہاں، یعنی عقد کرنے والے، کہیں بائع اور مشتری، کہیں مالک اور کاشتکار، ہے نا، کہیں کرائے پر دینے والا اور کرائے پر لینے والا. ان کو سبھی کو ایک ہی لفظ دیتے ہیں ہم متعاقدین، یعنی عقد کرنے والے 2. متعاقدین، متعاقدین نہیں، متعاقدین، دین یعنی 2، تثنیہ کا صیغہ. متعاقدین جو ہیں، متعاقدین کو جو کچھ اور جتنا کچھ خرچ کرنا ہو وہ بھی معین کریں. کون کتنا اور کیا کچھ خرچ کرے گا. مثال کے طور پر کھیتی کے لیے ایسا ہوگا کہ کھیتی کو محفوظ کرنے کے لیے کبھی اس کی باڑ لگانی پڑے گی، چاروں طرف باڑ لگانی پڑے گی، تار بندی کرنی پڑے گی، دیوار بندی کرنی پڑے گی، ٹین بندی کرنی پڑے گی.
اب وہ کاشتکار کے ذمہ تو نہیں ہوگا نا، وہ مالک کے ذمہ ہوگا. بیج لانا ہے، جو کچھ بونا ہے وہ مالک زمین کو نہیں لانا ہے بلکہ کاشتکار کو لانا ہے. ٹریکٹر لگانا ہے یا بیلوں کی جوڑی استعمال کرنی ہے، اس کا کرایہ کون دے گا؟ مالک کو نہیں دینا ہے، اصل میں کاشتکار کو دینا ہے. یعنی کس کو کیا کچھ خرچ کرنا ہے، یہ جو کچھ اور جتنا کچھ خرچ کرنا ہو دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو وہ بھی معین ہونا چاہیے. یہ ہے نمبر 8. اور پھر نمبر 9، اگر متعاقدین کا تعلق ایسی جگہ سے ہو کہ وہاں ایک ہی غلے کی کاشت ہوتی ہو تو مضارع میں کاشت کا نام لینا ضروری ہے. نام لینا ضروری نہیں ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں کہ جہاں سال میں 2 فصلیں 3 فصلیں 4 فصلیں بھی بوئی جا سکتی ہیں، لیکن جہاں ایسی بات ہو تو وہاں یہ زمین دے گا مالک کاشتکار کو، ساتھ میں بتا دے گا آپ کو کس زمانے کی کون سی فصل کاشت کرنی. مثال کے طور پر ہمارے یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم گرما میں سمر میں دان کی فصل ہوتی ہے. دان کی فصل سمر میں ہوتی ہے گرمیوں میں، اور جو ہی موسم خزان آتا ہے تو کٹائی وغیرہ دھان کی ختم ہو گئی تو اس میں پھر سرسوں بوئی جاتی. جاڑوں میں سرسوں اگتی ہے اور گرمیوں میں دھان اگتی ہے، پیڑی شالی اگتی ہے یا سرسوں اگتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ملیاری میں گرمیوں میں آپ سبزیاں کاشت کرتے ہیں، جیسے ساگ ہے، بند گوبھی ہے، مرچیں ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں، لیکن موسم بہار سے پہلے اور موسم خزاں کے بعد آپ پیاز بوتے ہیں، لہسن بوتے ہیں، مٹر بوتے ہیں، یہ چند ایک چیزیں، اس میں فرینچ بینز بوتے ہیں. 2 فصلیں نکلتی ہیں. تو جہاں یہ 2-3 فصلیں ہوں گی تو وہاں فصل کا نام بتانا ہوگا، لیکن جہاں ایک ہی گلے کی کاشت ہوتی ہو تو وہاں مضارع میں کاشت کا نام لینا ضروری نہیں. وہاں سمجھا جائے گا کہ اسی چیز کی کاشت کرنی ہے کاشتکار کو جو کہ کاشت ہوتی ہے اس علاقے میں، اس جگہ. سمجھ گئے؟ اچھا، البتہ متعدد چیزیں کاشت ہوتی ہوں تو مطلوب کاشت کا نام لینا ضروری ہے، معین کرنا ضروری ہے. ایک چیز کاشت ہوتی ہو تو نام لینا ضروری نہیں. بہت ساری چیزیں کاشت ہوتی ہوں تو پھر معین کرنا ہے کون سی کاشت کرنی ہے. تو اس کے ساتھ جو مضارع کی شرائط ہیں وہ ختم ہو گئے. ایک تو یہ 9 اور ایک والے کی 4 سب ٹائٹلز تھے، گویا وہاں 3 آ جائیں گے، 9 اور 3 12 شرطیں پورے کی پوری بنیں گی. اب اگلا حصہ ہے کہ مضارع کب منسوخ ہو سکتا ہے. فسخ یعنی منسوخ ہوگا. فسخ مضارع کے مقامات.
کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ مضارع فسخ ہو جاتا ہے، معاہدہ کیا بھی تھا لیکن معاہدہ ٹوٹتا ہے، قائم نہیں رہتا چند ایک وجوہات کی بنا پر، تو ان کے بارے میں بات ہوگی اور اس کو ہم کہیں گے فسد مضارعہ کی صورتیں۔ دو تین صورتیں ایسی ہیں جس میں مضارع ٹوٹ جاتا، قائم نہیں رہتا، فسخ ہو جاتا ہے۔ اچھا، فسخ مضارع کی صورتیں، مضارع میں فسخ کی صورتیں۔ نمبر 1، اگر ایسی صورت پیش آ جائے ایک ایسی صورت پیش آ گئی کہ کاشت ممکن نہ رہے، تو جتنی پیداوار ہو جائے اسے معاہدے میں درج نسبت پراپورشن نسبت سے بانٹا جائے گا، اور بقیہ مدت کے لیے معاملہ یعنی مضارع باطل ہو جائے گا۔ کبھی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ پیداوار پوری کی پوری نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر ہمارے خوشحال سر میں خدا بچائے کسی سال 2-3 سال پہلے سیلاب آیا تھا، جتنی فصل نکلتی ہے اتنی نہیں نکلی تھی، قابل کاشت ہی نہیں رہا تھا، جو تھوڑی سی نکلی اسے نسبت کے مطابق پراپورشن کے جو پراپورشن طے ہے، نصف اور نصف، 1/3 اور 2/3، 1/4 اور 3/4، اسی کے مطابق بانٹا جائے گا کاشتکار اور زمیندار کے درمیان، اور یہ بانٹنے کے بعد باقی مدت جو باقی رہے گی سال کے لیے دی تھی، لیکن 3 ہی مہینوں میں معاملہ خراب ہو گیا، 3 ہی مہینوں میں، تو باقی 9 مہینوں کے لیے معاملہ باطل ہو جائے گا۔ تو جب پھر دوبارہ قابل کاشت زمین ہوگی تب دوبارہ معاملہ ہو جائے گا۔ یہ نمبر 1، یہ باقی معاملہ فسخ ہو جائے گا، یعنی باطل ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر عقد مضارعہ کا صیغہ پڑھنے کے ضمن میں کسی ایک کو یعنی کاشتکار کو یا مالک کو یا دونوں کو معاملے کے فسخ یعنی منسوخ کرنا، ختم کرنا، فسخ
کرنے کا حق ذکر کیا گیا ہو تو اسے یا ان کو مضارع فسخ کرنے کا اختیار ہوگا. فسخ کرنے کا اختیار ہوگا جب طے ہو گیا، طے کیا، آپس میں مشخص کیا، فیصلہ کر لیا کہ دونوں کو یا کسی ایک کو معاملہ فسخ کرنے کا اختیار ہے. یہ طے ہو گیا. جب طے ہو گیا تو اس وجہ سے جب بھی وہ چاہے کوئی ایک یا دونوں، اگر دونوں کو اختیار ہو تو وہ مضارع کو فسخ کر سکتے ہیں. بھئی آپ زمین آپ کی واپس لے لو، اور زمیندار کہے گا میں زمین واپس لیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے معاملہ فسخ ہو جائے گا. تیسرا، اگر کاشتکار مر جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے اگر کاشتکار مر جائے کا مطلب کیا ہے؟ فی امان اللہ چلا جائے. اور شرط کی گئی ہو یا کی گئی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کاشتکار ہے، تو عام طور پر رواج یہ ہے کہ کاشتکار کے بیٹے، بھائی، جو کوئی بھی گھر میں اور ہیں، وہ کاشت کو جاری رکھتے ہیں. لیکن اگر شرط کی گئی ہو کہ خود کاشتکار ہی کھیتی کرے گا، شرط ہے کہ بس صرف کاشتکار ہی کھیتی، کوئی اور نہیں، صرف خود کاشتکار ہی کھیتی کرے گا، تو اس کے مرنے سے تو معاملہ، مضارع کا معاملہ فسخ ہو جائے گا. یعنی خود بخود اس کے مرنے کے ساتھ یہ خود بخود معاملہ ختم ہو جائے گا. اوکے؟ تو اس کے ساتھ ہمارا مضارع کا موضوع جو ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل مساقات کی بات کریں گے، لیکن آج تھوڑا سمجھ لیں کہ مساقات کیا ہوتا ہے. مساقات اب مضارع ختم، اور اب دوسرا موضوع کل ہوگا، اور وہ ہے مساقات کیا ہوتا ہے؟ مضارع زراعت سے تعلق رکھتا ہے. مضارع زراعت کے ساتھ تعلق. اور مساقات آپ کو پتہ ہوگا، ساقی ہوتا ہے کوئی ایک، ساقی، سقایت. مساقات سقایت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. سقایت کیا ہوتا ہے؟ سقایت ہوتا ہے پانی پلانا. کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے اور بہشتی مجلس میں پانی پلاتا ہے تو اسے ساقی کہتے ہیں. کوئی مائکدے میں کچھ پلاتا ہے رنگدار تو اس کو بھی ساقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن لوگوں کو ہی کیا پانی پلانے کی ضرورت، کسی اور کو پانی پلانے کی ضرورت نہیں. ہاں، کیوں نہیں؟ باغوں میں درختوں کو پانی پلانے کی ضرورت پڑتی، پانی ملنا چاہیے. زراعتوں میں پانی دائماً پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک باغ کا مالک ہے، باغ ہے، مثال عام طور پر باغوں پر لاگو ہوتا ہے. باغ کا مالک ہے، اسے باداموں کا باغ ہے، کہیں سیبوں کا باغ ہے، خرمے کے باغات ہیں، آموں کے باغات ہیں، وغیرہ وغیرہ. باغات مالک ایسا ہوتا ہے، جب بہت بڑا مالک ہو تو یا بہت زمینیں ہو اس کی، تو پھر دھیرے دھیرے وہ کاہل طبع بن جاتا ہے.
کہالت کی وجہ سے وہ زیادہ تر بڑے بڑے زمیندار گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور موٹے ہوتے جاتے ہیں، ہے نا، والیوم ایکومولیٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی شخص کے ساتھ، کسی آدمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ آپ میرے باغ میں میرے درختوں کو پانی دیا کرنا، یعنی سینچائی، مساقات کا مطلب ہے سینچائی، سقائیت کا مطلب سینچائی کا آپ کام کریں۔ سینچائی جو ہے وہ کسی کے ذمہ رکھتے ہیں، اور جسے ذمہ رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ بعد میں جب آپ ایسا کریں گے تو پھر اس صورت میں آپ کو میں اس پیداوار میں سے یا پیداوار کے بدلے نقد میں آپ کو کچھ نہ کچھ دوں گا، وہ بھی طے کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں مساقات۔ اس کے بھی اپنی رولز اور ریگولیشنز ہیں، وہ انشاءاللہ کل، والحمدللہ اول و آخر و ظاہر و باطن۔